یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کے جتنے احکامات آتے رہے ہیں، جتنے پیغامات خدا کے آتے رہے ہیں، جن کے تحت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی چلتی رہی ہے اور وہ اپنی امتوں کو ان کے مطابق گائیڈ کرتے رہے ہیں، اپنی امتوں کو ان چیزوں کے متعلق بتاتے رہے ہیں، امتوں کی رہنمائی کرتے رہے ہیں، ہم اصطلاح میں اسے وحی کہتے ہیں۔ اور یہ وحی اصل ہے دین کی، وحی کے بغیر کوئی دین قائم نہیں ہوتا۔ عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے، کوئی بھی دین ہے، چاہے وہ غلط ہے، چاہے وہ صحیح ہے، چاہے وہ پچھلے زمانے کا دین ہے، چاہے وہ موجودہ زمانے کا دین اسلام ہے، ہر ایک دین کی بنیاد وحی پر ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا میں تمام جتنا بھی کفر ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصے میں مسلمان اور کافر مشترک ہیں، اور وہ حصہ ہے جو سب کے سب وحی کو مانتے ہیں۔ مثلا عیسائی وحی کے قائل ہیں، یہودی وحی کے قائل ہیں، مسلمان وحی کے قائل ہیں، اور ان دین والوں کے برعکس دوسری طرف وہ ہیں جیسے ہندو ہیں، جیسے اور قومیں ہیں، بدھ مت کے لوگ ہیں۔ ان میں سے کئی ایک لوگ بدھ مت والوں میں بھی دو طبقے ہیں، کچھ تو وحی کو مانتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ہندوؤں کے ساتھ ہیں اور وہ وحی کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے اور ان کے ہاں وحی کا وجود نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بھی دنیا میں کافر ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو وحی کو مانتے ہیں اور ایک وہ جو وحی کو نہیں مانتے۔ تو وحی کو جو لوگ نہیں مانتے وہ خدا کی رسالت کو بھی نہیں مانتے، رسولوں کو بھی نہیں مانتے۔ جب رسولوں کو نہیں مانتے تو پھر وہ خدا کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہیں جو جھوٹی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں اپنے زمانوں کی۔ اس پہ بحث کا موقع نہیں ہے، مگر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیں چاہے وہ دین حق پر قائم ہیں اور چاہے وہ گمراہی کے درجے میں ہیں اور گمراہی اور کفر کے راستوں کو اپنائی بھی ہیں، بنیادی طور پر وحی کو مانتے ہیں، اور وحی وہ چیز ہے جو خدا کا حکم ہے، نازل ہوتا ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام اس وحی کے ذریعے قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے انہیں بتایا کہ آپ اپنی امت والوں کو بتائیں کہ نکاح کے لیے فلاں 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 قسم کی عورتیں تمہارے لیے ناجائز ہیں، تمہاری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، فلاں رشتہ ہے، فلاں رشتہ ہے، یہ سب کے سب تمہارے لیے جائز ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ نکاح اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنا دیا، امت کی رہنمائی ہو گئی۔ اور دوسری طرف دیکھیے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس آیت کے ضمن میں آتے تھے؟ کیا اس آیت کی پابندیاں ان پر بھی تھیں؟ اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک اور آیت نازل فرما دی اور اللہ تعالی نے فرمایا نکاح میں آپ کو زیادہ گنجائش اور سہولت دی گئی ہے۔ وہ جو عورتیں عام مسلمانوں کے لیے حرام ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، آپ کے لیے بھی حرام، لیکن ہم نے عام مسلمانوں کو جتنی اجازت دی ہے آپ کے لیے اس دائرے کو وسیع کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ خالصۃ اللہ کی رعایت صرف ہم آپ کو دے رہے ہیں، من دون المومنین، آپ کی امت میں ایمان والوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہی نبی کی بھی رہنمائی کرتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہی نبی کے ذریعے امتوں کی بھی رہنمائی کرتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام امتوں کو جو رہنمائی کیا کرتے ہیں اس کی بنیاد بھی وہی ہوا کرتی ہے۔ پھر اس وحی کو دو طرح سے امت نے تقسیم کیا ہے، یا تو یہ مان لیا جائے سیدھی سادی بات کہ پوری امت آج تک گمراہی پر مشتمل تھی اور اب ہم دین نیا ایجاد کر رہے ہیں، صاف کہا جائے۔ یہ نہیں تو پھر مان لیا جائے کہ امت میں جو تقسیم فقہا نے، محدثین نے، مفسرین نے، اسلاف نے کی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ہم بھی انہی کے خوشا چین ہیں، ہم بھی انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ دین کو وہ ہم سے بہتر سمجھے تھے، اپنے اسلاف پر اعتماد کو اٹھانا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قول، فعل اور عمل کو دلیل نہ ماننا، اور امت میں جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر طعن و تشنیع، لعن طعن، ان کے معائب
اور ان پر تان کرنا، یاد رکھو یہ گمراہی کا آغاز ہے۔ بس مسلمان دونوں طرح سے گمراہ ہوتے ہیں، ایک اپنے اسلاف کے کارنامے، تاریخ، جو کچھ ان لوگوں نے کیا اسے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، اور ان کے نزدیک ایسے نرے جاہل ہیں، انہوں نے کچھ نہیں پڑھا، تغلق کے زمانے کو نہیں پڑھا، خلجی کو نہیں پڑھا، مغلوں کو نہیں پڑھا، ہندوستان میں مسلمانوں کے کیا کارنامے تھے اس کو نہیں پڑھا، مسلمانوں نے دین کے لیے کیا قربانیاں دی اور دنیا کو کتنا روشن اور خوشبو سے معطر کر دیا، کچھ نہیں پڑھا۔ ان کو دیکھو تو یہ اکھٹ جاہل جب بات کریں گے کہیں گے مسلمانوں نے کیا کیا ہے، یہ کرتے کیا رہے، یہ لڑتے رہے، مارتے رہے، ملکوں کو فتح کرتے رہے، معاذ اللہ اس سے بھی بڑھ کے اٹھیں گے تو کہیں گے مغلوں نے کیا کیا ہے، شراب پیتے تھے، اتنے حرم رکھے ہوئے تھے، ایسے خواتین تھیں ان کی۔ یعنی یہ اپنی جہالت کی بنیاد پر اس امت کے بڑے لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس چیز کا ثبوت دے رہا ہے۔ یہ ثبوت اس بات کا دے رہا ہے کہ میں اندھا ہوں، نابینا ہوں، جاہل ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں۔ اور دوسری طرف دین میں جتنے اکابر گزرے امت میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک، شافعی، سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری، جتنے، اور پھر اولیاء کرام، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت شاہ ولی اللہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ سارے کے سارے جس طرح دین پر عمل پیرا رہے اور جو تعلیمات دیتے رہے، یہ سب سے پہلی اینٹ اپنے دین کی اس پہ رکھیں گے کہ ہم ان شخصیات کو عزت، ادب، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن ہم انہیں پوجتے نہیں۔ پوچھے کوئی کہ ان کے پوجنے والا مسلمان رہتا ہے؟ محض خوشنما الفاظ مل گئے ہیں اور اس کے سہارے یہ چاہتے ہیں کہ تابعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد کے ادوار پر آنے والی نسلوں کا اعتماد اٹھا دیں، جس طرح ان کا اعتماد خود اٹھا ہوا ہے۔ ارے بھئی یہ اعتماد اٹھا دو، لیکن اعتماد پھر کس پہ قائم ہو؟ امت کا تم پہ، جنہیں ڈھنگ سے تعلیم حاصل کرنے کا بھی ذوق نہیں ہے اور جن کا مطالعہ بھی محدود ہے اور کسی صاحب علم کے سامنے 10 منٹ ٹھہر بھی نہ سکیں، چاہتے ہیں کہ امت کے تمام اسلاف سے اعتبار اٹھا دیا جائے۔ امت نے ہمیشہ تقسیم کی ہے وحی کی، اور وحی کی تقسیم میں انہوں نے کہا 2 درجے ہیں، ایک ہے وحی مطلوب، مطلوب کا مطلب جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ وحی جو تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم ہے، سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک یہ مطلوب ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک امت میں یہ تلاوت ہوتی ہی رہی ہے۔ قرآن اللہ کی صرف اور صرف واحد ایسی وحی ہے اب اس دنیا میں جو فل لائٹ میں آئی ہے، ہسٹری میں آئی ہے، اور جب سے یہ آئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک 1500 سال میں کوئی ایک منٹ ایسا نہیں گزرا ٹائم میں، اور کوئی ایک مقام ایسا نہیں تھا دنیا میں جہاں پر یہ کہا جا سکے کہ قرآن کریم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ جہاں قرآن کریم تھا، مسلمان جہاں بھی پڑھتے تھے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن ایک لمحے کے لیے بھی دنیا سے غائب ہو گیا تھا۔ مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد، یعنی 1670 میں، 1570 عیسوی میں، فرض کر لیجئے 22 دسمبر 1570 کو یہ 5 منٹ ایسے گزرے ہیں کہ دنیا میں قرآن کہیں نہیں تھا۔ بالکل نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن مسلسل آ رہا ہے، تورات کے متعلق کہا جا سکتا ہے، انجیل کے متعلق کہا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ جن زبانوں میں وہ کتابیں نازل ہوئیں وہ زبانیں بھی اب دنیا میں نہیں رہیں، اتنی عام، کچھ لوگ بولتے ہوں تو بولتے ہوں، وہ زبانیں ہی دنیا میں نہیں رہیں، ان کتابوں کے اصل نسخے ہی نہیں رہے، صرف اور صرف خدا کی ایک ہی وحی باقی دنیا میں رہ گئی ہے، اور وہ قرآن کریم ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور مسلمانوں کو اللہ نے جو دین دیا ہے، بہت بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ ہمارا دین اس کی بنیاد اس وحی پر ہے جو جس دن سے آئی تھی، جب پڑھی جا رہی تھی پہلی مرتبہ، ٹھیک اسی طرح آج بھی محفوظ ہے، آج بھی ویسے ہی پڑھی جاتی ہے۔
پڑھنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اب پڑھنے والے اس امت کے بڑے گناہ گار انسان بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں۔ اللہ کی توفیق ہے، اللہ چھوٹے اور بڑے، گناہ گار سے گناہ گار اور نیک سے نیک آدمی کو بھی توفیق دیتا ہے اپنی کتاب کی تلاوت کی۔ تو یہ ہے وہی مطلوب، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور بلا شک و شبہ ایک ایک حرف اس کا محفوظ ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ قرآن کریم ضائع ہو گیا ہو، کہ یہ کبھی امت سے یا دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔